ہم بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں، ہمارے ساتھ ملیں، ہمارے پاس آئیں، ہمیں خوشی ہوگی، آپ کی مہمان نوازی کریں گے، ہمیں آپ دعوت دے دیں، ہم آپ کے پاس چل کے جانے کے لیے تیار ہیں، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے لوگوں کو پتہ تو چلے آن دی کیمرہ۔ آپ بہانہ بناتے ہیں جی مولوی لڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کا گھر، آپ کا وہ جو مکان یا وہ اکیڈمی آپ کی، لوگ آپ کے، میں اکیلا آنے کے لیے تیار ہوں، غیر مسلح ہو کر آپ کو تلاشی دے کر آنے کے لیے تیار ہوں، ادھر آپ کے سارے لوگ ہوں گے، مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیں، گھنٹہ 2 گھنٹے 5 گھنٹے سوال کرتے رہیں، 5 گھنٹے بعد تو انہیں پتہ چل جائے گا نا آپ کو کہ میں لڑتا ہوں یا نہیں لڑتا۔ اگر میں لڑ پڑا تو آپ لوگوں کو دکھا دیں، فوٹیج دکھائیں، دیکھیں یہ لڑ رہے ہیں لہٰذا یہ مناظرہ ہار گئے، میں ہار ماننے کے لیے تیار۔ اور اگر میں نہ لڑوں، 5 گھنٹے بھی آپ کے سوالوں کے جوابات دیتا ہی رہوں، 5 گھنٹے بھی مسلسل، تو پھر تو آپ میرے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں نا، پھر آپ کا یہ بہانہ کہاں چلا جائے گا کہ جی یہ لوگ لڑتے جڑتے ہیں اس لیے میں مناظرہ نہیں کرتا۔ ہم مناظرے کے لیے بھی، ہم ٹیبل ٹاک کے لیے کہتے ہیں، جس طرح آپ اپنے حواریوں سے بھی تو بات کرتے ہوں گے، ہمارے ساتھ بھی بات کریں، دلائل کا تبادلہ کریں۔ اس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے تو، میں تو نہیں سنتا جی، میں نہیں سنتا۔ آپ یہ کہہ کر کس کو دھوکہ دیں گے؟ مرزا صاحب لوگ اب گھاس نہیں کھاتے ہیں، لوگ آپ کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، 40 افراد اکٹھے چھوڑے جا رہے ہیں، اور آپ ابھی کہتے ہیں نہیں میں سنتا نہیں جی، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں نہیں سنتا۔ لوگ آپ کو سناتے ہیں مرزا صاحب، آپ کو ای میلز کرتے ہیں، آپ کو فون کرتے ہیں، آپ کو میسج کرتے ہیں کہ اس بات کا جواب دو، یہ اعتراض آیا ہے، یہ اعتراض آیا ہے، یہ اعتراض آیا ہے، لیکن آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، آپ قابو میں آ چکے ہیں مرزا صاحب، آپ لوگ آپ کی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں۔ وہ لوگ وہی پچھلے ہم نے وہ کلپ لگایا بھی ایک بھائی کا، وہ کہتے تھے کہ مرزا صاحب خود کہتے تھے میں بڑا علمی کتابی ہوں، تو باقی سب کو جناب طارق جمیل صاحب کا نام لکھ کر ان کو جواب دے رہے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کو جواب دے رہے ہیں ادھر ادھر، تو حافظ ابو یحییٰ صاحب کو کوئی جواب نہیں دے رہے، اس کا مطلب ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ لوگ اب سمجھ رہے ہیں اور الحمدللہ وہ پلٹ کر آ رہے ہیں۔ اگر آپ انہیں سنبھالنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے نا جواب دیں، آپ جواب دیں، اور اگر آپ جواب نہیں دے رہے کوئی بھی نہیں ٹکے گا، آپ کے پاس جواب ہے بھی نہیں، آپ دینے کی کوشش کریں گے تب بھی مرزا صاحب نہیں دے سکتے۔ اس لیے خیریت و عافیت اسی میں ہے کہ آپ قرآن و سنت کے اس منہج پر آ جائیں جو سلف صالحین نے اپنایا تھا۔ صحابہ کرام سے بھی محبت کریں، اہل بیت سے بھی محبت کریں، اہل سنت کا جو درمیانہ اعتدال والا راستہ اس پر چلیں، نہ آپ رافضی بنیں، نہ آپ ناسبی بنیں، آپ اہل سنت بن جائیں۔ آپ یہ جھوٹا دعویٰ اہل سنت ہونے والا چھوڑ دیں یا اہل سنت کے منہج پر ہونے والا چھوڑ دیں، کیونکہ امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی، ایسے لوگوں کی کوئی عزت و تکریم نہیں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اور فرمایا یہ برے لوگوں، برا قول ہے، یہ ردی بات ہے۔ تو ایسی باتیں آپ کرتے ہیں، ایسے موقف آپ کے ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں میں اہل سنت کے منہج پر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں اہل سنت کے منہج پر کاربند رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی جب ہماری موت آئے اس وقت بھی اللہ کی توفیق سے ہم اسی منہج پر قائم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر اہل سنت کے ساتھ، ان کی ائمہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ کرے، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، آپ کے صحابہ کا ساتھ، آپ کے اہل بیت کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔